بلکہ وہ کڑوی حقیقت جس سے آج تک پوری دنیا جوجھ رہی ہے مسلمانوں کی. آج تک پوری کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ فرقے جو پیدا ہوئے، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ کس نے یہ بیج بویا تھا مسلمانوں کے بیچ؟ یہ فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ اتنی جماعتیں کیسے ہو گئی؟ یہ تاریخ آج سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں جو لوگ اسلام میں آئے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب مخلص اخلاص کے ساتھ آئے ہوں. کچھ تو ایسے ہی در پردہ تھے، منافقین بھی تھے. جب رسول اللہ کے زمانے میں تھے تو ان کے زمانے میں کیوں نہیں؟ ایک شخص ایسا ہے ایران کا رہنے والا، ایرانی لوگوں کو اس زمانے میں سخت خلش تھی عربوں سے. میں نے بتایا عربوں کی دشمنی تھی ان کے ساتھ. جب کسرا کی حکومت چلتی تھی تو ایرانیوں کی عربوں سے نہیں جمتی تھی، برسوں کی دشمنی ہے. عرب کا کوئی شخص ایران میں آ بھی جاتا تو اس کے کندھے کاٹ جاتے تھے. یہ بادشاہ، ایک کا نام ہی ذو الاکتاف تھا جو کندھے کاٹنے میں مشہور تھا عربوں کے. اور ایرانی اگر عربوں کے پاس آتے تو ایسا نہیں ہے کہ عرب انہیں چھوڑ دیتے تھے، عرب بھی جو ہے ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرتے تھے. تو یہ دشمنی کے بعد جب اسلام آ گیا تو ظاہر سی بات ہے ایران میں اب مسلمان تھے، لیکن وہ عربوں کی حکومت کے نیچے تھے. حکومت کون کر رہا تھا ان کے اوپر؟ عرب کر رہے تھے. اور اسی ایران کے رہنے والے ایک باشندے کی بات تاریخ میں نے اس سے قبل بھی بیان کیا، لیکن آج بھی نوجوانوں بہت توجہ سے سننا اور تاریخ کا یہ نام ہمیشہ یاد رکھ لینا. عبداللہ بن سبا، ایک یہودی شخص، یہودی بھی اسلام میں آئے ہیں، عیسائی بھی آئے. یہودی تھا، یہ اسلام لایا. عبداللہ بن سبا، یاد رکھو عبداللہ بن سبا، یہ اسلام لایا. اور اسلام لانے کے بعد یہ مسلمانوں کی جماعت میں آیا، لیکن پکا مسلمان نہیں تھا، یہ یہودی ہی تھا. اس نے دیکھا کہ ان عربوں کی حکومت پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. انہوں نے ایران کو فتح کر لیا، شام کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا. دل کے اندر جو کڑن تھی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ اس بات کے اندر انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی کمی ان کی نظر آ جائے جس کو لے کر کے مسلمانوں میں ہم جماعتیں بنا دیں. تو عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں فتنہ انگیزی شروع کرنے کے لیے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کی کمیاں گنانا شروع کیا جماعتوں میں جا جا کر کے. اس کی فتنہ انگیزیاں جب بصرہ میں پہنچی، بصرہ ایک شہر ہے عراق کا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے اس کو شہر بدر کر دیا، وہاں سے نکال کر بھیج دیا. وہ کوفہ آیا، کوفہ کے جو والی تھے ان کو بھی سعید بن عاص، ان کو جب خبر ملی تو کوفہ سے بھی اس کو بھگا دیا گیا. عبداللہ بن سبا اب مصر پہنچا. مصر آنے کے بعد مصر کے نئے جو لوگ اسلام میں آئے تھے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کیا کہ عثمان جو ہے ایک کمزور خلیفہ ہیں اور صرف رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ بہت زیادہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں. جبکہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتہ داروں کو جو مال دیتے تھے وہ بیت المال سے نہیں، وہ اپنے جیب خاص سے دیتے تھے. ان کا مال ہی اتنا تھا، وہ دیتے تھے، نوازتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں عبداللہ بن سبا کا یہ فتنہ اثر کرنے لگ گیا لوگوں میں، مسلمانوں میں یہ بات آنے لگ گئی اپنے خلیفہ کے متعلق. اب انقلاب انقلاب نام سے کچھ نعرے شروع ہو گئے. کہاں پر؟ کوفہ میں انقلاب کے نام سے نعرے شروع ہوئے. حضرت سعید بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے. انہوں نے دیکھا یہ کوفہ میں کیا ہو رہا ہے، لوگ روزانہ جیسے یہ پلے کارڈ لے کر کے اتر جاتے ہیں. اس زمانے میں وہ احتجاج کرتے رہتے تھے کہ ہم کو ایک نئی چیز چاہیے، تبدیلی چاہیے، انقلاب چاہیے. تو سعید بن عاص نے حضرت عثمان کو یہ لکھ کر بھیجا، کوفہ والے شاید مجھے پسند نہیں کرتے، یہ ابو موسیٰ اشعری کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا. سعید بن عاص کو کہا کہ تم اتر جاؤ، کوفہ والوں کی پسند کے مطابق ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بناؤ. گورنر تو بنایا لیکن کوفہ والوں کی وہ خواہش نہیں تھی. ابو موسیٰ اشعری بھی گورنر بنے لیکن فتنہ ٹھنڈا نہیں ہوا. انقلاب انقلاب، کیونکہ یہودیوں کا ڈالا ہوا بیج تھا، انہیں پورے خلافت کو ہلانا تھا. خلافت کے نظام کی دشمن قوم اس دور میں بھی سب سے بڑی کوئی دشمن قوم ہے تو یہودی قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں
مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, یہ آزادی کے موقع کے جو مشہور نام ہے, آپ کو پتا ہوگا. ان کی کتاب میں ایک بات انہوں نے لکھی ہے, وہ خلافت جب ختم ہو رہی تھی ترکی کی خلافت عثمانیہ, اگرچہ نام سے خلافت قائم رہی, اور جب وہ ختم ہو رہی تھی تو یہ بیچارے دوڑ رہے تھے, بھاگ رہے تھے کہ نہیں خلافت کو قائم کرنا ہے کسی نہ کسی کو. اور خلافت کمیٹیاں ہندوستان میں بھی بنائی تھی, بھائی کلہ میں آج بھی موجود ہے خلافت ہاؤس, یہ اس دور کا بنا ہوا ہے. اور آج بھی میلاد شریف کا جلوس جو ہے وہ خلافت ہاؤس سے نکلتا ہے. ممبئی والوں کو پتا ہے, نہیں پتا معلوم نہیں. خلافت ہاؤس آج بھی ہے بھائی کلہ میں. خلافت کو قائم کرنے کے چکر میں وہ دوڑتے رہے. کیوں؟ ان کی بتائی ہوئی ایک بات بتا رہا ہوں. یہودیوں نے کہا تھا, ایک بڑے یہودی دانشور نے ان سے کہا تھا, ہمیں مسلمانوں کی نماز سے, ان کے زکوٰۃ سے, ان کی قربانیوں سے, ان کی ٹوپی داڑھی سے, ان کی مسجدوں سے کوئی بھی نفرت نہیں, کوئی مذائقہ نہیں. وہ جتنی نمازیں پڑھنا ہے سب پڑھیں, لیکن ہم چاہتے ہیں مسلمانوں میں دو باتیں کبھی نہ آئیں. ایک دو لفظ کبھی نہ آئے. یہودی یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی زبان پر دو لفظ کبھی نہ آئے, ایک جہاد کا لفظ نہ آئے, دوسرے خلافت کا لفظ نہ آئے. پوری دنیا سے انہوں نے یہ دو ناموں کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. یہودی آج سے نہیں, عبداللہ بن سبا کے زمانے سے. عبداللہ بن سبا یہ وہ فتنہ ہے جو خلافت کو ہلانے کے لیے آیا تھا. پوری خلافت کو وہ مدینہ طیبہ کی ترہم برہم کرنا چاہتا تھا, اس کے لیے وہ فیلڈ بنانا شروع کیا. اور آپ کو پتا ہے اسی طرح کا یہودی تھا لارنس آف عربیہ جس کو کہتے ہیں, جس نے خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کیا ہے. عربوں کو اٹھایا ترکیوں کے خلاف, اور پورے عرب میں ایک ایسا فتنہ مچایا. لارنس آف عربیہ جو انگلینڈ کا باشندہ, وہ عربی اتنی اچھی بولتا تھا کہ جو اصل عرب ہے وہ نہیں بول پاتے تھے, اور عربوں میں رہ کر کے ان کے مزاج میں یہ بات ڈالا تھا کہ تم عرب ہو اور ترکی تم پر آ کر حکومت کرتے ہیں. بغاوت ایسی کی تھی کہ ترکیوں کے خلاف عرب کی لڑائی چلی 1920 سے لے کر 1930 تک, اور ترکی عرب کا پورا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. اور اس کے بعد یہ سعودی عرب قائم ہوا ہے. سعودی نام ہی نہیں تھا, عرب شریف ہے, حجاز تھا, نجد تھا, اور اصل عرب یمن کہلایا جاتا تھا. سب ڈیوائیڈ ہو گئے, ترکی چلے گئے. اس ڈیوائیڈیشن میں بھی سب سے بڑا رول یہودیوں کا تھا, اور یہ یہودی فتنہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شروع ہوا ہے. اسی لیے تاریخ بتانا مجھے بہت ضروری ہے. عبداللہ بن سبا نے کیا کرنا شروع کیا, مصر کے لوگوں میں, کوفہ کے لوگوں میں, بصرہ کے لوگوں میں یہ بات ڈالنی شروع کی کہ خلافت کے زیادہ حقدار تو حضرت علی ہیں, اہل بیت ہیں, رسول اللہ کے گھر والے ہیں. اہل بیت کی محبت کے نام پر وہ ایک ایسا فتنہ لوگوں میں شروع کیا, جبکہ اسے نہ اہل بیت سے محبت تھی نہ صحابہ سے محبت تھی. وہ تو اسلام لایا ہی تھا بظاہر دکھانے کے لیے, اصلی وہ تو یہودی تھا. لیکن اس کو کہتے ہیں سبائی فتنہ. عبداللہ بن سبا ہے تو سبائی فتنہ. اس سبائی فتنے کا اثر تو اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمانوں میں ہو گیا تھا, تابعین میں. کچھ صحابہ بھی سوچنے لگ گئے تھے کیا ہو رہا ہے, ایسے حالات پیدا کر دیا. اب سنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آخری حصہ تھا. فتوحات اسلامیہ 6 سال تک تو چلتی رہی, لیکن آخری جو 6 سال ہیں وہ فتنوں میں ہی گئے. ایسے فتنے کہ کبھی انقلاب کے نام پر وہاں جماعت کھڑی ہو رہی, کبھی انقلاب کے نام پر یہاں, اور حتیٰ کہ یہ لوگ مطالبہ کرنا بھی شروع کر دیے کہ عثمان بن عفان کو کرسی سے ہٹایا جائے. لیکن مدینے میں جو صحابہ تھے وہ اس کے سخت خلاف تھے, کسی کو آواز اٹھانے نہیں دیتے تھے. مدینے میں جو صحابہ اکابر صحابہ تھے وہ جانتے تھے خلافت کو ہلانے کا مطلب ہے پورے خطہ اسلام کو ہلا دینا. پھر جو علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے ہیں وہ سب کے سب پھر واپس چلے جائیں گے. رعب و دبدبہ پورے خطوں پر ایسا قائم تھا خلیفہ وقت کا, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. تو خلافت کو ہلانا مطلب اتنے بڑے خطے کو, کہاں نیشاپور, سمرقند, بخارا, قبرص, ترکی اور افریقہ کی سرزمین تک جو خلافت کا دائرہ پھیلا ہے, ایک ہی خلیفہ ہے. اور ایک پلر کو ہلانے کا مطلب سمجھتے ہیں. صحابہ جو مدینے کے تھے وہ اس باریکی کو سمجھتے تھے, لیکن جو نئے آئے ہوئے تھے, جوان لوگ تھے,
یہ جوش میں اڑے جا رہے تھے، اڑے جا رہے تھے، اور اس کے بعد یہ فتنہ ابھرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ مصر میں عبداللہ بن ابی سرح، جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا. اس کے خلاف مصر کے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی کہ یہ بہت سختی کرتا ہے، ایسا ہے، فلاں ہے، بہت ساری شکایتیں آتی رہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان شکایتوں کی طرف نظر نہیں